تو توحید یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی، اور اسی کے لیے اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اس کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، اور انسان اور جنوں کو بنایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تم سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے، اور الحمدللہ اس سورت کی 5ویں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تعلق سے کل کے درس میں ہم نے سنا کہ ایاک نعبد کے معنی ہے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ایاک نعبد میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، و ایاک نستعین ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ یہ توحید دو ارکان سے ہے، ایک نفی اور اثبات، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ اثبات ہے، اور تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، نفی ہے۔ اور جیسا کہ کل کے درس میں آیا تھا کہ ہر انبیاء علیہ السلام کی یہی دعوت تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے مبعوث کیا ہے ہر امت میں ایک رسول، اور ہر رسول کی یہی دعوت تھی أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ طاغوت کیا ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ طاغوت وہ ہے، ایک تو شیطان طاغوت ہے، اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی اور کی عبادت کر رہا ہے تو شیطان کی عبادت کرتا ہے، تو سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دے، وہ بھی طاغوت ہے۔ جیسے فرعون تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور آج بہت سارے ایسے پیر و فقیر ہیں جو لوگوں کو سجدے کرواتے ہیں، لوگ ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ وہ ٹھہرتے ہیں، لوگ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ باضابطہ سجدے کراتے ہیں، یہ بھی طاغوت ہے۔ اور طاغوت وہ ہے جو دعوت تو نہ دے لیکن لوگ اس کی عبادت کریں، وہ بھی طاغوت ہے۔ کوئی اس کی عبادت کر رہا ہے، وہ اس کو روکے نہیں، انکار نہ کرے، وہ بھی طاغوت ہے۔ اور جس کی اتباع کی جائے وہ بھی طاغوت ہے، جس کی پیروی کی جائے وہ بھی طاغوت ہے۔ اتباع اور پیروی یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کوئی کسی امام کی پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، کسی بزرگ کی پیروی کرتا ہے، کسی بڑوں کی بات کو مانتا ہے، یہ تو سب طاغوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نبی کی یہی دعوت تھی۔ نبی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نبی ایسے ہیں جیسے اخوی بھائی ہوتے ہیں، باپ ایک ہوتا ہے، ماں الگ الگ ہوتی ہے۔ تو ہم نبیوں کا وہی معاملہ ہے کہ دین ایک ہی ہے، شریعت ایک ہی ہے، توحید ایک ہی ہے، اور بعض وقت جو ہے شریعت ایک ہوتی ہے لیکن احکام مختلف ہوتے ہیں۔ ہر نبی کی شریعت توحیدی تھی، لیکن بعض نبیوں میں احکام مختلف تھے۔ کسی نبی کے زمانے میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، کسی نبی کے زمانے میں بہنوں سے شادی جائز تھی، کسی نبی کے زمانے میں جو ہے ہر وقت الگ الگ تھا، لیکن دین سب کا ایک ہی تھا، سب توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ نے یہی فرمایا کہ ہر نبی کو ہم نے بھیجا، اور ہر نبی نے یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی طرح اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور ہم نے حکم دیا، یہ اللہ نے جو حکم دیا تمام نبیوں کے بارے میں اور تمام امتوں کے بارے میں اللہ نے کہا، ہر امت کو ہم نے یہی حکم دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، اور اسی کی طرف اپنے آپ کو یکسو ہو کر، اسی کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔
تو یہ بنیادی چیز ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور ہر ایک کی عبادت سے بچا جائے۔ ہر نبی کی یہی دعوت تھی، اور یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ دو ارکان ہے اس کے اندر، ایک نفی ہے اور ایک اثبات ہے۔ لا الہ میں تمام معبودان باطلہ کا انکار ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور الا اللہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا اقرار ہے کہ عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور یہی تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی، ہر نبی نے یہ کہا۔ اب قرآن کو اٹھائیں، اللہ نے فرمایا اللہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں۔ صالح علیہ السلام نے یہ کہا، ہود علیہ السلام نے یہی کہا، ہر نبی نے صرف ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ تو توحید یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی، اور اسی کے لیے اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اس کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، اور انسان اور جنوں کو بنایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جنوں اور انسانوں کی عبادت کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ نہیں کہا ان کا مقصد کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، تجارت کرنا ہے، شادیاں کرنا ہے، نہیں، یہ کرے نہ کرے لیکن عبادت کرے، کھانا کھائے یا نہ کھائے مگر وہ عبادت کرے۔ مقصد تخلیق عبادت ہے، یہ دوسری چیزیں یہ آپشن ہے، یہ اہم چیز نہیں ہے۔ اہم چیز صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا